وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز ساتھیوں، محترم بہنوں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں نئے سال کے آغاز پر قرآن کریم کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کے مواقع عطا فرمائے، اور میں اور آپ ایک ایسی مجلس کے اندر موجود ہیں کہ جہاں پر قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کی بات ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا اعجاز، یہ تمام باتیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم اپنی کلاسز کے دوران کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سردست آج کی اس کلاس کے حوالے سے چند چیزیں ہیں، باقی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور وہ بنیادی عمل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا عزیز و رشتہ دار، اس کے دوست اور احباب دنیا کے اندر، دنیاوی امور کے اندر، دنیاوی علوم کے اندر اچھا علم حاصل کریں، بہتر علم حاصل کریں، زیادہ سیکھیں، اور اس کے بعد دنیا کے اندر وہ خوشحال زندگی گزاریں۔ یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں اور آپ ایک دوسرے کو مشورہ بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو راہیں بھی بتلاتے ہیں، طریقے بھی بتلاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جس چیز کا تعلق میری اور آپ کی آخرت سے ہے، جس چیز کا تعلق میری اور آپ کی ابدی زندگی سے ہے، جس چیز کا تعلق میری اور آپ کی نجات سے ہے، اس سے ہمارا تعلق یا اس کو آگے پہنچانے کا ہمارا انداز انتہائی، جسے کہتے ہیں، بہت ہی دھیما بھی ہے، اور شاید ہم احساس کمتری کا شکار ہیں کہ اگر میں کسی شخص کو کہوں گا کہ فلاں میڈیکل یونیورسٹی میں فلاں ٹیچر فلاں سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، تو شاید میرا معیار تو بلند ہو، لیکن اگر میں اسے کہوں گا کہ بھئی قرآن بھی پڑھنا ہے، قرآن سیکھنے کی بھی بات ہو رہی ہے، قرآن کو پڑھانے کی بات ہو رہی ہے، تم میرے ساتھ آؤ، میں اپنے بچوں سے کہوں، میں اپنی زوجہ سے کہوں، میں اپنے دوستوں سے کہوں، میں اپنے ساتھیوں سے کہوں، یہ چیز اس معاشرے کے اندر ناپید ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی جھلک کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ میں صرف کلاس میں کیا ہوگا، تجوید ہوگی، حدیث ہوگا، اس پہ میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ میں جو سب سے اہم بات کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کی طرح ہوں کہ جو ایک گڑھے میں آگ لگی ہوئی ہے، پرندے، پتنگے اور چڑیاں اس آگ کے اندر گرنا چاہتی ہیں، اور ایک شخص ان کو بھگا رہا ہے کہ اس آگ سے بچ جاؤ، اس آگ سے بچ جاؤ۔ تمہارے لیے میری مثال اس شخص کی ہے کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے ہو، تم آگ کے اندر کود رہے ہو، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر روک رہا ہوں کہ اس آگ سے بچ جاؤ۔ بڑی ہولناک آگ ہوگی، جس کا ذکر سورہ ہمزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، انسانوں کی نہیں، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، کہ جس طرح تم دنیا کے اندر کسی چیز کو جلد پکانے کے لیے کوکر کے اندر بند کر دیتے ہو تاکہ وہ جلدی گل جائے،
بالکل وہ آگ کے اندر ان انسانوں کو بند کر دیا جائے گا۔ اور آپ لوگ میڈیکل سے وابستہ لوگ ہیں، جو لوگ وابستہ نہیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں نیٹ پہ جا کر کہ انسان کے جسم کی یہ کھال جو ہے تکلیف اس کو ہوتی ہے، یہ کھال جل جائے تو اس کے بعد نیچے جو گوشت ہوتا ہے اس میں تکلیف کیسے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ عام طور پہ جو لوگ جل جاتے ہیں یا ہوتے ہیں گوشت نظر آ جائے تو گوشت کو تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف اس جلد کو ہوتی ہے، یہ جلد جلتی ہے، درد بھی اس کو ہوتا ہے، جلن بھی اس کی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اس لیے رب جلال نے تو سائنسی اصولوں کہتے ہیں سائنس، قرآن سائنس ہے، قرآن نے سائنس دانوں کو بتایا گیا۔ قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ اس جہنم کے اندر جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، قرآن نے گوشت کا نہیں کہا، جسم کا نہیں، جب ان کی کھالیں کیا ہو جائیں گی، جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہمیں دوسری کھال فراہم کر دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ قرآن نے آج سے 1437 سال پہلے بتلا دیا کہ انسانوں تمہاری سائنس تو تمہیں بعد میں بتلائے گی کہ تکلیف جلد کو ہوتی ہے، میں تمہیں بتاؤں گی، میں جہنم کے اندر جب تمہیں جلایا جائے گا تمہاری کھالیں جل جائیں گی، میں تمہاری جلدیں چینج کر کے تمہیں دوبارہ عذاب سے کیا کروں گا، دو چار کروں گا۔ قرآن بڑے واضح انداز میں اعلان کر رہا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ہم دوسری جلد فراہم کر دیں گے۔ وہاں دنیا کے اندر تکلیف ہوتی ہے، زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ہم موت کی تمنا کرتے ہیں کہ اللہ موت آ جائے، یا جو ہے نا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر میں بھی آپ بھی ایک 80 سال کا بوڑھا یہاں بٹھا دیں، اسے بھی کہیں کہ مرنے کے لیے تیار ہے، مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کے پاس پیسہ ہوگا تو پاکستان کے اچھے سے اچھے ہاسپٹل کے جا کر علاج کرائے گا، نہیں تو امریکہ جو ہے نا اور باہر جا کر اپنے علاج، مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں کہ موت آ گئی ہے چلو چلا جاؤں گا۔ یہاں تو جینے کی خواہش ہے، اور وہاں پھر کیا کرے گا، اللہ سے کہا گا یا اللہ موت ہی آ جائے، اور قرآن کہتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں تو پھر کیا ہوگا، نہ مرنا ہوگا نہ زندہ ہوگا، وہاں تو موت، وہاں موت کی تمنا کرے گا کہ اللہ موت دے دے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وہاں موت نہیں آئی ہے، یہاں موت سے بچنا چاہتا ہے کہ بچ جاؤں، کسی علاج کرا لوں، یہ کر لوں، وہاں چاہے گا ہے اللہ اس عذاب سے نجات دے دے، موت دے دے۔ کس طرح اس عذاب سے نجات ہوگی، کس طریقے سے بچیں گے، کیا طریقہ کار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ قرآن میرا فرمان، ہم نے جو آپ کو کتاب دی ہے حدیث کی، اس کے آخر میں ہم نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ کی، وسنت نبیہ، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے تیسرا راستہ نہیں بتلایا۔ یہ باقی چیزیں سب جو ہے نا اسی کی شاخیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، قرآن کہتا ہے صرف اپنے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اپنی اہلیہ کو بھی بچانا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بچانا ہے۔ تو پھر کیوں ہم آگے بڑھ کر اپنے دوست کے پاس جا کر آہ و زاری کر کے، منت کر کے، اس کے سامنے جھولی پھیلا کے کہ آؤ میرے بھائی قرآن سیکھ لو، کم از کم اپنی نجات کا انتظام تو کر لو، کل خدا کے دربار میں حاضر ہوگی، کیا جواب دو گے؟ زندگی کی تو بہاریں گزری جائیں گی، سب نے گزارنی اور بھی گزر جائیں گی، لیکن کل اللہ کے دربار میں جواب دہی کے لیے تمہارے پاس کیا رکھا ہے؟ آؤ قرآن سیکھ لو، قرآن پڑھ لو۔ ہم یہاں آپ سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے کوئی چیز نہیں، ہم آؤ اپنے ساتھیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ ملاؤ کہ بچ جاؤ۔ آپ کے اس کام کے نتیجے میں، آپ کی اس منت کے نتیجے میں، آپ کے اس جانے کے نتیجے میں اگر کوئی شخص قرآن سے جڑ گیا تو آپ کی کامیابی ہے یا نہیں؟ لیکن پتہ نہیں کیوں میں خود اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم بہت کمزور ہیں اس معاملے کے اندر، یہ قرآن کی دعوت دوں گا تو پتہ نہیں لوگ جو ہے نا کیا کہیں گے اور کیا سمجھیں گے۔ بھائی یہی تو اصل کام ہے، باقی کام اگر اس نے دنیا کے اندر، دیکھیں دنیا کے اندر امیر بھی مر جانا ہے، غریب بھی مر جانا ہے، جیسے زیادہ کھا لیا، مرنا تو سب نہیں ہے، وہاں کی تیاری کے لیے کیا انتظام ہے میرے پاس؟ کم از کم میں اپنی زندگی میں ایک بندے کو تو اللہ کی راہ پہ لگا دوں، قرآن کی راہ پہ لگا دوں، قرآن کی تعلیم سے جوڑ دوں۔
تو وہ جب تک کام کرتا رہے گا آپ کی زندگی بنتی جائے گی. عزیزان محترم کوئی مشکل کام نہیں ہے, نہ کوئی جو ہے نا اس میں کوئی احساس کمتری کا شکار ہونا چاہیے, بلکہ جذبے کے ساتھ ولولے کے ساتھ جائیں. اپنے دوستوں میں یہاں سے کارڈ لے جائیں, خطوط لے جائیں, اگر آپ جہاں ان سے بات کریں قرآن سے نجات ہوگی, آؤ پڑھ لو بھائیو. اور ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں پڑھانے کے لیے. ویسے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنا نمبر کسی کو نہ دیں, کیونکہ جو ہے نا بعض اوقات پھر ویسے فون آنے جاتے ہیں. 2 چیزوں کے علاوہ یہاں پر آتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں, بعض اوقات آنکھ نہیں کھلتی, بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے, کوئی چھٹی ہو جاتی ہے. پھر شیطان کہتا ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس آپ قرآن سیکھنے کے لیے جس ٹائم آنا چاہیں, ہفتے میں کسی دن آنا چاہیں, ہمیں فون کر کے بتلا دیں کہ جی ہم نے کلاس ہماری مس ہو گئی ہے اور ہم نے چاہتے ہیں کہ اس کلاس کو فالو کر لیں اور سستی آ رہی ہے لہٰذا آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. یہ ساتھ ہی میرا آفس ہے یہاں پہ 5 قدم کے فاصلے پر, وہاں پر آئیں, دن رات میں سیکھیں, پڑھیں. اگر ہم نے میں نہیں سمجھا سکا, 10 اساتذہ اور موجود ہوتے ہیں, ان سے کہوں گا کہ ان کو یہ بات سمجھا دو, بتلائیں گے, سکھائیں گے آپ کو, اور جہاں تک ہو سکے. لیکن 2-3 کام سے میں منع کرتا ہوں کہ یہ تعویذ کے لیے اور ایک خوابوں کی تعبیر کے لیے, یہ 2 کام نہیں آتے مجھے. ایک خوابوں کی تعبیر نہیں آتی, ایک تعویذ نہیں آتے. باقی جتنے کام جو ہے نا قرآن کے حوالے سے جب بھی آئیں گے, سیکھنے آئیں گے, تو انشاءاللہ آپ کے لیے تیار ہوں گے. آپ ہی کلاس میں سو جاتی ہے, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. فون کیجئے, یہاں پر آئیے کہ مولانا ہمیں کلاس میں سو گئی ہے, ہمیں آپ سمجھا دیں تاکہ ہم جو ہے نا کلاس والوں کے ساتھ کیا ہو جائیں. آپ 100 دفعہ ہی پوچھیں گے, ہم 100 بار بتلائیں گے. اس سے زیادہ عزیزان محترم ہمارے بس میں نہیں ہے. یہاں پر آتے ہیں, مختلف فون پہ پوچھیے, آپ تو واٹس ایپ ہے اس پہ پوچھیے, جو پوچھنا چاہیں ہم آپ کو سکھائیں گے, بتلائیں گے. ہماری آپ سے درخواست ہے, مؤدبانہ درخواست ہے کہ قرآن سے جڑ جائیں, قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں, اللہ کے رسول کے فرمان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. تو یہ جس طرح میں نے آپ کو حدیث بتلائی, اگر آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے تو ہم آپ کو بتلائیں گے وہ اصول اور امور, کہ آپ کو جو کوئی اس طرح کی حدیث بھیجے گا تو آپ فوراً اس کو جواب تو دے سکیں گے بھئی کون سے کس کتاب میں ہے, یہ کہاں پر ہے, یہ بات جس کتاب کا حوالہ ہے وہ کتاب تھینٹک کتاب ہی نہیں ہے, کہاں سے تم نے یہ حدیث نکالی ہے کہ اللہ کے رسول نے مبارکباد دی. اور ہمارے جو ہے نا اس سال سے کیا تعلق ہے کہ تم جو ہے نا یہ حدیثیں بھیج رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور بہت سارے دیندار مذہبی لوگ بھی مغرب سے متاثر ہو کر مغربی چیزوں کو اوڑھ کر, مغربی چیزوں کو اختیار کر کے دین کا راستہ, مغرب سے متاثر ہو کے دین کا راستہ نکل ہی نہیں سکتا. مغرب کو چھوڑنا ہوگا, لادینیت کو چھوڑنا ہوگا, لبرلزم کو چھوڑنا ہوگا. جو قرآن نے بتایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, اس راستے پہ چلیں گے, کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اور یہی درخواست بھی ہے, اپیل بھی ہے کہ اپنے ساتھ اپنے احباب کو ضرور شریک کریں. 1 سے 2, 2 سے 4 جب لوگ ہوتے ہیں, گروپس کی شکل میں ہوتے ہیں, خواہ وہ آپ کے خاندان کا گروپ ہو, وہ آپ کے دوستوں کا گروپ ہو, وہ آپ کے اعزاء و اقارب کا گروپ ہو, اس سے زیادہ آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, باہر جا کر دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں, اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لہذا میں تمام شرکاء سے گزارش کروں گا کہ آج ہماری بالکل ابتدائی کلاس ہوگی, ہم باقاعدہ کلاس جو آج پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوبارہ ریوائز بھی کریں گے, اور کلاس کو اگلی کلاس سے ہم باقاعدہ اپنے تمام چیزیں روٹین کے مطابق لے کے چلیں گے, نماز, حدیث, گرامر. اور انشاءاللہ جیسے ہی ہم آگے چلیں گے تھوڑا سا گرامر کے 3-4 اسباق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر جو آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ جو تلاوت وغیرہ کی جو ہوگی, ہمارا ترجمے کا مختصر سا, اس کے اندر آپ کو بتلائیں گے کہ دیکھو یہ اسم ہے, یہ فعل ہے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ قرآن کتنا آسان ہے. رب ذوالجلال کا فرمان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. انشاءاللہ قرآن کی فضیلت پر, قرآن کے اعجاز پر, قرآن کے مقام پر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً گفتگو ہوتی رہے گی. کہ آپ حضرات جب شریک ہوں تو اپنی نیتوں کو خالص کر کے مکمل ارادے کے ساتھ آئیں. انشاءاللہ کوشش کریں کہ ناغہ نہ ہو, الا ماشاءاللہ کوئی عذر شرعی پیش آ جاتا ہے تو اس صورت میں پھر آپ دوبارہ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے, لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ کٹ جائیں.
الگ ہو جائیں کہ جی اب تو بہت سارا سبق نکل گیا، اب کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ المستعان وعلیہ التکلان فی کل حین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔